الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ توحید سیریز کا 20واں پارٹ، ملحدانہ تحریک یعنی ایتھیزم والی تحریکیں۔ ملحدانہ تحریکوں جیسے کمیونزم، سیکولرزم، کیپٹلزم وغیرہ جو سراسر کفر اور الحاد پر مبنی ہیں، ان کی طرف انتساب مذہب اسلام سے ارتداد ہے۔ ان تحریکوں کی طرف انتساب کرنے والا شخص اگر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ نفاق اکبر ہے، اس لیے کہ منافقین بھی ظاہری طور پر اپنا انتساب اسلام کی طرف کرتے تھے، لیکن اندرونی طور پر وہ کافروں کے ساتھ ہوتے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ترجمہ: اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں۔ منافق کے دو رخ ہیں۔ اس طرح کے دھوکے باز منافقوں کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ سے وہ مومنوں سے ملتے ہیں اور دوسرے رخ سے اپنے ملحد بھائیوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ ان کی دو زبانیں ہوتی ہیں، ایک کے ذریعے مسلمانوں سے شناسائی پیدا کرتے ہیں اور دوسری کے ذریعے پوشیدہ راز کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے ترجمہ: یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں۔ یہ کتاب اور سنت سے ہمیشہ گریز کرتے ہیں، کتاب اور سنت والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کتاب اور سنت کے احکام کی پیروی سے انہیں چڑ ہے، شریعت سے ان کو ازلی دشمنی ہے۔ یہ اپنے دنیاوی علوم اور فنون اور نظام زندگی سے بہت خوش ہیں، جبکہ ان وضعی قوانین سے کسی کو کوئی فائدہ اب تک نہیں پہنچا۔ اس گندے پانی میں جو جتنا اترا اتنا ہی وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہوا ہے، لہٰذا انہیں تم ہمیشہ صریح طور پر کتاب اور سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے پاؤ گے۔ اللہ کا ارشاد ترجمہ: ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صراحت سے مومنوں کی طرف انتساب کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ملحدانہ تحریکوں کا حال: ان ملحدانہ تحریکوں کا آپس میں رشتہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی بنیاد باطل اور فتنہ اور فساد پر ہے۔ جیسے کمیونزم اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے اور تمام آسمانی مذاہب اور ادیان کو دنیا سے مٹانا چاہتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں بلا عقیدہ جینا چاہتا ہے اور تمام طرح کی علامات کا انکار کرتا ہے، دراصل وہ اپنی عقل کا دشمن ہے اور اس سے کام لینا نہیں چاہتا۔ اسی طرح سیکولرزم بھی تمام مذاہب اور ادیان کا انکار کرتا ہے اور مادیت یعنی میٹیریلزم پر اپنی بنیاد رکھتا ہے، جبکہ مادیت ایک ایسا مذہب ہے کہ حیوانی زندگی کے سوا جس کی کوئی غرض و غایت نہیں، اور سرمایہ دارانہ نظام کا تو کہنا ہی کیا، اس کا سارا فلسفہ صرف مال جمع کرنے پر قائم ہے، چاہے وہ کسی طرح سے بھی آئے۔ اس میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، غریب اور مساکین اور کمزوروں پر یہاں کوئی رحم اور شفقت نہیں۔ پھر اس کی معیشت اور اقتصاد کا سارا دار و مدار سود کی لعنت پر ہے، جبکہ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنا ہے، جس سے فرد اور جماعت اور حکومت و ریاست سب کے سب تباہی اور بربادی سے دوچار ہو جاتے ہیں، جو غریب قوموں کے خون چوسنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان سب کے باوجود بھلا کون ایمان والا اور عقل والا ان تباہ کن اور باطل نظاموں اور فاسد تحریکوں کی طرف اپنا انتساب پسند کرے گا اور عقل اور ذہن سے بچ کر اور زندگی کو بیکار سمجھ کر ان تحریکوں کا ساتھ دے گا اور ان کے لیے لڑے گا؟ آج جبکہ ہمارے عالم اسلام کے اکثر لوگوں کی زندگی میں صحیح دینداری اور دینی ذہن کی کمی ہے، لہٰذا ان پر ان فاسد تحریکوں کا حملہ آور ہونا کوئی بعید نہیں۔ صحیح دین نہ ہونے کی وجہ ہی سے آج امت مسلمہ ذلت اور بربادی کے مراحل سے گزر رہی ہے اور دیگر قوموں کی دم چھلا بن کر رہ گئی ہے۔ آج کا یہ پارٹ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم بتائیں گے کہ اس طریقے کی تحریکوں سے جڑنے کا کیا حکم ہے۔ تو آپ چینل سے ضرور جڑے رہیں، اس کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔